اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، اس سے بھی کم کرا دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی اس سے کم نہیں ہوگی، کہ اب میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ ہم لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی امت محمدیہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو اتنا اللہ نے علم دیا کہ انہوں نے پہلے فرما دیا تھا کہ آپ کی امت 5 نہیں پڑے گی۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ سچ ہوا کہ نہ؟ ہر نبی کا ہر فرمان سچ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام کے علم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت کے بعد جتنا علم آقا علیہ السلام کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اس کا درود پاک خود سنتا ہوں اور دوسروں کا میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب میرا وصال ہوگا تو وہ مجھے ہر ایک درود پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا۔ کیا کرے گا؟ سنائے گا۔ دنیا کو میرے روضہ مقدسہ کے سامنے حاضر کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ حاضر کر دے گا۔ ساری مخلوق کو میں دیکھتا ہوں۔ کیا ہے؟ ساری مخلوق کو میں دیکھتا ہوں اور میں آواز سن لوں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے ایک ہتھیلی پر چیز رکھی ہوتی ہے، دنیا اس طرح میرے سامنے ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا سننا، دیکھنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، علم کی باتیں بتانا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں اور محبوب ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ تمام عالموں کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح نور الابصار کے اندر روایت لکھی ہے کہ جو آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا وہ مغفور ہے۔ وہ کیا ہے؟ مغفور ہے، یعنی بخشا ہوا ہے۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا وہ مومن ہے اور فوت ہوا۔ فرمایا خبردار، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فوت ہوا اس کو بڑے اعزاز، بڑی عزت کے ساتھ دفن کیا جائے گا، جیسے دلہن کو عزت دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دلہن کو کتنی عزت دی جاتی ہے اور دلہے کے گھر پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کی قبر کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اس شخص کی جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اور فرمایا وہ آل سنت و جماعت کے طریقے پر فوت ہو۔ کون سے طریقے پر؟ آل سنت و جماعت کے طریقے پر فوت ہوتا ہے۔ اور جو بغض کرتے ہیں، جو بغض کرتے ہیں یعنی بغض میں فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہے، یعنی اس کے اوپر رحمت نہیں برسے گی۔ اور فرمایا کہ وہ کافر مرے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض عداوت رکھتا ہے۔ اور فرمایا جو چاہتا ہے جس سے مجھ سے کچھ ملے، میرے پیمانے سے کچھ حاصل ہو، میرے اہل بیت پر درود پاک پڑھے، میرے اہل درود پاک پر درود پاک پڑھے۔ ان پر درود پڑھنا دوزخ سے رہائی کی سند ہے، یعنی آزادی ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پل صراط کراس کرانے کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ ہے، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دل کے اندر محبت ہوگی
پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اور فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی عذاب سے نجات ہے، یعنی بچ جائے گا، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے بارے میں بھی فرامین ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اور فتنے اور تانے والے دور کے اندر جو شخص میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مثلا آپ امامہ شریف پگڑی دستار کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ نے پہلی مرتبہ امامہ باندھا ہے، کسی نے آپ کو دیکھ کر باندھ لیا، آپ کو بھی 100 سجدوں کا ثواب، اور 2 رکعت پڑھیں گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ کتنی رکعت کا؟ 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح کرتا پہننا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، نہ کہ آج کل لوگ بڑے سے لے کر چھوٹا پینٹ اور پتلون میں آپ کو ملبوس نظر آتا ہے، یہ سنت کے خلاف لباس ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جس کسی نے غیر قوم سے لباس وغیرہ میں مشابہت رکھی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، الحفیظ والامان، کہ وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا لباس پہنانا چاہیے، اپنے بچوں اور گھر والوں کو، عورتوں کو اچھا لباس پہنانا چاہیے، نہ کہ لڑکوں کو لڑکیوں والا لباس پہنا دیں اور لڑکی کو لڑکیوں والا لباس پہنا دیں، لڑکوں والا۔ ایسا ہو رہا ہے، یعنی ایسا لباس پہنو جو اچھا ہو، تنگ نہ ہو، کھلا کھلا لباس ہو۔ ایسا لباس پہننا گناہ ہے جس کے اندر انسان کے اعزاز ظاہر ہو، تنگ لباس ہو، اس کو آقا علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ اور جو لباس شہرت والا بن جائے اور وہ بھی غیر مذموم کا ہو تو پھر اس میں تو دگنا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو آقا کی پسند کا لباس ہے، کرتا ہے، شلوار قمیض ہے، یہ سارے مسلمان پہننے لگ جائیں اور اپنے آپ کو بھی نیک بنائیں اور اپنی اولادوں کو بھی نیک بنائیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہار شریعت کے اندر لکھی ہے، جو اچھی طرح شخص وضو کرے، وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں آ گیا، مسجد میں نماز پڑھے، اس کی اللہ مغفرت کر دے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور آگے سنیں، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا 25 درجے زیادہ ہے، اور یہاں تک بھی روایتیں آئی ہیں کہ 27 درجے زیادہ ہے۔ یہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اور جو مسجد سے کسی کو روکے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، اس کو روکے تو وہ ظالموں میں شمار کیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور سورہ لقمان کے اندر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے ان کے لیے بھی ذلت کا عذاب ہے۔ جب ان کے پاس نصیحت آتی ہے تو ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج یہی حال ہمارا ہو گیا ہے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو اللہ نے فرمایا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، جو مسجدوں سے روکتے ہیں ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے جو مسلمان ہے، جو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو نہ بڑے کو مسجد سے روکنا چاہیے نہ چھوٹے کو مسجد سے روکنا چاہیے۔ تو جب بچہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کا ہو جاتا ہے اسے دینی علم حاصل کراؤ، جب 10 سال کا ہو جاتا ہے اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ کیا کرو؟ مار کے نماز پڑھاؤ۔ اور بہار شریعت کے اندر، در مختار کے اندر، نماز کے احکام کے اندر بھی لکھا ہے، فتاوی عالمگیری اور بہت سی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے اعتکاف میں بھی آپ بٹھا سکتے ہیں، اور اگر نابالغ بچہ اذان دے تو اس کی اذان صحیح ہے، اگر اعتکاف میں بیٹھے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ اب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مسجد کے اماموں کے مقابلے کرتے ہیں، علماء کے مقابلے کرتے ہیں، تو جو علماء کا مقابلہ کرے گا نا، قیامت والے دن پریشان حال اٹھے گا، بکھرے بال ہوں گے،
چہرہ پریشان ہوگا، سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، سجدہ کرو، انسان دنیا میں سجدہ نہیں کرتا، اس دن بروز حشر اللہ سجدے کا حکم فرمائے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ مشکات شریف واحد کتاب ہے جو ہر عالم پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور اس کا درس کرتا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ امام کی پیروی کرو۔ آج ہم مسجدوں کے اماموں کی پیروی نہیں کرتے، آج ہم مسئلے مسائل نہیں سیکھتے، اپنی مرضی سے مسئلے مسائل کرتے پھرتے ہیں، یعنی سارا کچھ خود بن گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امام سے پہلے سر بھی نہ اٹھاؤ، رکوع بھی نہ کرو، سجدہ بھی نہ کرو۔ جو امام سے پہلے سر اٹھائے یا رکوع کرے اس کا سر گدھے جیسا ہو، اس کا سر گدھے جیسا ہو۔ اب دیکھو اس تعلیم کو کس نے حاصل کرنا ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور علیہ السلام کا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے کسی یہودی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کسی عیسائی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کسی پروفیسر یا ٹیچر کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ حضور علیہ السلام کا پڑھا ہے۔ اسی لیے شریعت حضور علیہ السلام کی پر عمل کرنا ہوگا، نہ کہ کسی پروفیسر کے کہنے پر داڑھی منڈوا دیں۔ اب ایک عالم دین ہو، اس نے داڑھی منڈوائی ہو، کیا ہم اسے کہیں گے آپ جماعت کراؤ؟ ہم نہیں کہیں گے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، چہرے پر داڑھی سجاؤ، اور وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کم از کم ایک مٹھی کی داڑھی انسان کو رکھنی چاہیے۔ اسی طرح شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اونچی رکھو، جو نیچے ہوگا کپڑا اس کو آگ سے جلایا جائے گا، آگ سے جلایا جائے گا۔ اب جو دنیا میں آقا علیہ السلام کے فرمان پر یقین نہیں کرے گا، مرنے کے بعد آگ کا سامنا کر سکتا ہے تو پھر گناہ کرتا رہے، آقا علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہے، اگر گناہ کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر گناہ کو برداشت، عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کرنے چھوڑ دے۔ اگر جلتی ہوئی آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر گناہ کرتا رہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا خوراک ایندھن انسان پتھر یہ جینا ہے۔ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یہ تمہیں بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائے گا۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہو، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر عمل کرو، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت آبرو کیا رہے، محفوظ رہے۔ اور فرمایا جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، استاد کا کیا احترام ہے، باپ کا کیا احترام ہے، بڑوں کا کیا احترام ہے، اور چھوٹے کا بڑے پر کیا احترام کرنے کا حق ہے۔ آج ہم یہ نہیں سکھا رہے، گھر میں فلمیں دکھاتے رہتے ہیں، کارٹون دکھاتے رہتے ہیں، ڈرامے دکھاتے رہتے ہیں، اور بے حیائی کے مظاہرے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی بچے سے لے کر بڑے بے نمازی ہیں گھر کے گھر، یہی وجہ ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے اور فرمایا وضو کرتا ہے اچھی طرح، ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا امامہ شریف باندھو، جمعے والے دن فرشتے امامہ باندھنے والوں پر کیا ہے؟ درود پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ امامے کو ہم نے چھوڑا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عرب والے امامے کو چھوڑ دیں اپنی وقار اور عزت کھو بیٹھیں گے۔ آج وہی کام ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کتاب الامثال کے اندر لکھی ہے کہ مسجدوں میں ننگے سر برہنہ نہ جاؤ، امامہ شریف پہن کر جاؤ۔ آج دیکھو ہمارا کیا حال ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم کے بدلے نیکیاں اور گناہ مٹتے ہیں، فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔
اور فرمایا کہ مسجد جب محلہ میں بنائی جائے تو افضل ہے کہ اسی میں نماز پڑھو، نہ کہ اور جگہ پر بھاگتے پھرو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگو میرے اصحاب، خسر دماد اور ساتھیوں کے معاملہ میں میری سنت کا لحاظ رکھو، میرے طریقے کا لحاظ رکھو۔ ان میں کوئی تمہارے ظلم کا مطالبہ کرے، ان کی بے ادبی اور گستاخی ایسا ظلم ہے کہ روز قیامت، روز محشر جس کی معافی نہیں ہے، جس کی معافی نہیں ہے۔ ان کی بے ادبی گستاخی ایسا ظلم ہے کہ قیامت کے دن جس کا سوال ہی پیدا معافی کا نہیں ہوگا، کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بولے، ان کے بارے میں باتیں کرے، فرمایا ان کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی پیروی کرو۔ آپ دیکھیں ہم کتنی اپنے مسجدوں کے اماموں کی پیروی کرتے ہیں، کتنی ان کے باتوں پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مقابلے کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی ماہ رمضان میں ہوا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی مہینے میں وصال ہوا۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، لیکن اعتکاف کے دن جو ہے نا وہ قریب آتے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں کچھ اعتکاف کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ جو اعتکاف ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے اس کو پتہ چل جائے کہ اعتکاف کا کیا ثواب ہے۔ شعیب الایمان کی روایت ہے، امیر المومنین حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ کتنے؟ کحجتین و عمرتین، 2 حج اور 2 عمرے۔ جو اس مہینے کے اندر آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھے گا اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور آگے مزید سماعت فرمائیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے چچا جان کے پیارے بیٹے ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب وہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے، تو گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، مسجد کی طرف چلیں، ہر قدم کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، 10، اور گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ جس طرح درود شریف 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ ہے، جو اپنے عزیز و اقارب کو اعتکاف میں بٹھاتے ہیں، بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو۔ تو شعیب الایمان کی روایت ہے، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معتکف کو ہر روز حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ حج کا ہر روز۔ اور روایت میں عالمگیری کے اندر لکھا ہے، اب مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اعتکاف میں ٹھہرنا بہت بڑا جو ثواب ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ عاقل یعنی سمجھدار، اور بلوغ شرط نہیں، یعنی جوان ہونا بھی فرمایا شرط نہیں، نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر نیت اعتکاف میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔
یعنی آدمی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اس کو پتہ ہے کہ مسجد میں کس طرح بیٹھنا ہے، مسجد میں کس طرح رہنا ہے، تو فرمایا وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، عقل والا ہو۔ اور الحمدللہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ان چیزوں کو عام کر دیا ہے۔ بچے سے لے کر بڑا الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے، کم از کم 10 سال کا بچہ ہو تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، جو نماز سنا سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو اعتکاف کے لغوی معنی ہے بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرنا، دوسروں کی بھی مغفرت کرانا، اللہ سے التجا کرنا، عبادت کرنا، اور اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معتکف کی مثال، اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا، اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر پڑا، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اب اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کا سوال کر رہا ہے، اور سب کے لیے سوال کرتا ہے، یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا، 10 دن کا، پھر 20 دن کا، پھر مہینے کا، اور پھر آخری 10 دنوں کا کیا ہے لازم قرار دے دیا گیا، یعنی یہ سنت ٹھہرا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ اعتکاف کرو، قیام کرنے والے کے ساتھ قیام کرو، یعنی تراویحاں پڑھو، یعنی تراویحوں میں بھی شامل ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ میں سے پہلے میں آپ کی اس پیاری زوجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر، جنہوں نے اسلام بھی پہلے قبول کیا اور آقا علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا، اور بعد میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، یہ پہلی خواتین میں سے ہیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی جتنی اولاد ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت فرمائی ہے، اور کسی عورت نے نکاح نہیں فرمایا تھا تو فرمایا نکاح آپ نے فرمایا، آپ کی بڑی شان اور عظمت ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی بڑی شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا ہے، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو پسند فرمایا ہے، اور زمانہ جاہلیت والا تھا، اور یہ پھر بھی بڑی پاک باز تھی اور مالدار تھی اور اشراف قریش تھی، اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے خود پیغام بھیجا تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا سے اس کا تذکرہ کیا، ذکر فرمایا، پھر بعد میں فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خویلد بن اسد کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو پیغام دیا، اور پھر ولادت کے 25ویں سال جب آپ شام کا سفر پر تشریف لے جا رہے آقا علیہ السلام تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مہر 19 جوان اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 12 اوقیہ سونا تھا۔ تو اہل سیر جو کتابوں کے اندر لکھنے والے وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے، ان کے گھر
اتر آیا ہے اور اس کا نور اس کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس نور سے روشن نہ ہوا۔ جب آپ بیدار ہوئی، خواب سے جاگیں، تو یہ خواب اپنے چچا کے لڑکے کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصدیق ہو گئی۔ پھر اپنا تمام مال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد، فرزند پیدا ہوئے، بیٹے پیدا ہوئے، بیٹیاں انہی سے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ فرمایا 25 یا 24 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک حیات رہیں، اور فرمایا کہ 5 سال یا 3 سال پہلے اس وقت ان کی عمر مبارک 65 سال تھی کہ آپ کا دنیا سے انتقال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئی، اور ماہ رمضان میں ہوا۔ تو فرمایا نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی کہ آقا علیہ السلام ان کے انتقال کے بعد بہت آقا علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، یعنی آقا علیہ السلام غمگین ہوئے، اسی لیے اس کا نام عام الحزن یعنی غم کا دن قرار دے دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ فرمایا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ جیسی شہزادی انہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، کہ انہی سے پیدا ہوئی ہیں اور بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس رضی اللہ کے پاس تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام کی خاطر توازیاں کرتی، یعنی خدمت کرتی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ایک برتن بھی ہے اور اس میں سالن ہے اور کھانا رکھا ہوا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئی ہیں تو ان کے رب کی طرف سے سلام ہے، اللہ رب العزت سلام پہنچا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس رضی اللہ کے پاس اللہ سلام پہنچا رہا ہے کہ میرا سلام فرما ان سے، اور انہیں جنت کے اس گھر کی بشارت خوشخبری دے دو جو ایک موتی کا ہے، میل ہے، اور اس میں کوئی شور نہیں ہے، اور نہ کوئی اس میں رنج ہے، اور نہ ہی اس میں تکلیف ہے۔ ایسے میل کی نے کیا ایک بشارت دے دو اور ان کو سلام عرض کر دو۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس وقت کھانا لانے کا فرمایا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب آپ غیر ہرا میں تشریف فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لا رہی تھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو سلام پیش کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ کہ نوح بشری کا روز قیامت سردار ہوں گا، مگر انبیاء علیہ السلام سے میری نسل میں ایک شخصیت ہے جن کا نام اقدس احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کو مجھ پر 2 باتوں میں بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک یہ کہ ان کی بیوی بھلائی میں ان کی مددگار ہے، ان کی مددگار ہے، اور میری بیوی میرے لیے خطا ثابت ہوئی، معاون ثابت ہوئی، درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کا بہت ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بکری ذبح کرتے ہوئے فرمایا اس کے اعضاء، اس کے جسم کے حصے کاٹے، اور فرمایا کہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں بھیج دیتے تو میں کبھی آپ سے کہہ دیتی گویا خدا کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں، تو آپ فرماتے وہ ایسی تھی ان سے میری اولاد ہوئی، یعنی جانور کو آپ ذبح فرماتے، ان کے جسم کو کاٹتے
تو ان کے لیے دعا کرتے۔ ہر جسم کے کاٹنے کے حصے کے بعد یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت ہے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ آپ کی بھی بڑی شان عظمتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 2/3 دین کو ان سے میرا سیکھو، یعنی جو عورتوں کے زیادہ مسائل ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا فرمایا۔ حضرت سیدہ کے بارے میں بڑی بڑی تعریفیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتیں فرماتی ہیں، ایک دن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعلین مبارک میں پابند لگا رہے تھے، حالانکہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کا مشاہدہ کیا، چہرہ انور مبارک کو دیکھا تو آپ کی جبین مبارک، ماتھا مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہے، اس پسینہ سے آپ کا جمال ظاہر ہو رہا ہے۔ اور میں حیران تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، تم کیوں حیران ہو؟ سیدہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو مبارک نورانی چہرہ ہے اور آپ کی پیشانی کے پسینہ نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ اور آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ کی دونوں آنکھوں مبارک پر بوسہ دیا۔ وہ فرمایا آقا علیہ السلام سے، فرمایا جزاک اللہ، فرمایا یا عائشہ رضی اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں اللہ جزا دے، اللہ تمہیں خیر دے، تو نے مجھے مسرور کیا جتنا تم نے مجھے راضی کیا ہے، مسرور کیا ہے، میرا شوق بڑھایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا تو آقا علیہ السلام پر عائشہ رضی اللہ خوش ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دیں۔ ایک مسروق تابی، اکابر تابعین میں سے ان کا ذکر ہوتا ہے کہ تابی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی رضی اللہ کو دیکھا۔ فرمایا جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، مجھے حدیث پہنچی ہے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی محبوبہ بیٹی ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہے اور آسمانی بیوی بھی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، مجھے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں ازواج مطہرات رضی اللہ میں بڑی فضیلت ہے جو کسی اور کو نہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے میرے سوا کسی باقرہ لڑکی سے فرمایا نکاح نہیں عورت سے فرمایا۔ اور اکثر کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا، لیکن امام ابن کثیر بدایہ و نہایہ جو بڑے علماء دین ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ کی عمر 17 یا 18 سال تھی، 9 سال نہیں تھی، 9 سال نہیں تھی کہ اتنی عمر میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مجھے 3 بار خواب میں دکھائی دی تھی، فرشتہ ریشمی ٹکڑے لاتا، مجھے کہتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے، میں نے تمہارے رخ سے کپڑا اٹھایا تو تم ہی تھی، اور میں نے کہا اچھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان کی عظمتیں سننا بیان کرنا یہ کون بیان کرے گا؟ ہم ان کی خاطر محفلیں رکھیں، ان کا ذکر سنائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وہ بیوی ہوں جس کے حق میں طہارت سے آسمانی آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں جب ہار گم ہو گیا تھا
تو ہار کا رولا پڑ گیا تھا، کافروں نے تہمتیں لگانی کا شروع کر دی تھی، تو تیمم کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، یہ ان کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں کم و بیش آپ کی شان میں نازل فرمائی، اتنا مقام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے میرے ہی گھر میں زمانہ علالت گزارا، جب آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کا وقت قریب تھا، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا علیہ السلام کا سر انور تھا۔ مشکات شریف کے اندر واضح طور پر اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اس وقت آپ کی گود میں آپ کا سر انور تھا۔ اور فرمایا گیا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگوئی جب کرتے ہوا سنا گیا، خلاف بولتے ہوا سنا گیا، فرمایا ذلیل و خوار خاموش ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبوبہ کی بدگوئی کرتا، یعنی جو عائشہ رضی اللہ کے خلاف بولتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا، جو ماں کے خلاف بولے وہ تو بدبخت آدمی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ازواج محترمات رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور آپ کی بیویاں بھی اور بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، تو گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چیخ پکار کی آواز نہیں آنی چاہیے، نہ تماچے مارے جائیں، آنکھوں سے آنسو آ جائے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کی جب خبر سنی تو ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بڑا دکھ ہوا۔ آقا علیہ السلام کی فرمایا یہ بڑی محبوبہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وہ وصال ظاہری ہوا تو آپ کی فرمایا اس وقت عمر 66 سال تھی، یعنی 66 سال، اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، غالباً 17 رمضان لکھا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو کتاب نواسہ سید الابرار یہ میرے پاس موجود ہے، اس سے دیکھ سکتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ روایت بیان کر دیتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا اور آپ کو دھوکے سے استغفراللہ شہید کرا دیا۔ فرمایا یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور جھوٹ ہے، اور یہ من گھڑت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس پر کوئی یقین نہ کرے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ولادت واقعہ فیل کے 33 برس بعد فرمایا ہوئی اس کتاب کے مطابق، تو سیدہ زینب کی ولادت 3 سال بعد اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک ہے عتبہ، ایک ہے عتیبہ، یہ 2 شخص ہیں کہ سیدہ رقیہ بن اپنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا عہد نبوت سے قبل عتبہ بن ابی طالب کی زوجیت میں تھی، یعنی ان کی بیوی تھی یہ، تو ان کی بہن سیدہ ام کلثوم اس عتبہ کے بھائی عتیبہ کی زوجیت میں تھی۔ تو فرمایا اول عتبہ اور عتیبہ میں فرق ہے، اس لیے عتبہ کا مسلمان ہو کر قبول اسلام کر کے صحابہ کی گنتی میں ان کا شمار ہے، یعنی یہ صحابی ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کی بد دعا ہے وہ فرمایا دوسرے کے بارے میں، عتیبہ کے بارے میں، کہ اسے شیر نے چیر پھاڑ دیا تھا، آقا علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی تو اس کو مارا گیا، تو یہ مر گیا اور اس کو شیر نے پھاڑ دیا۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بیزار ہوں اس سے جو میری بیٹی کو مجھ سے جدا کرتا ہے اور تکلیفیں دیتا ہے، خدا کی قسم
ہرگز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو میں جدا نہیں کروں گا، اتبا نے کہا۔ تو جو دوسرا تھا وہ بدبخت ہوا، وہ کافر مرا۔ پھر بعد میں بات یہاں تک پہنچی کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ فرمایا سب سے اچھا جوڑا فرمایا دیکھا یہ سیدہ رقیہ اور عثمان رضی اللہ عنہم کا ہے، ان دونوں کا جوڑا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خواتین کو زیادہ مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے وہ بھی میں بیان کر دوں۔ روایتیں مختلف طرح کی ہیں، کسی میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے کہ یہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، اور کسی میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عورت خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران آسیہ بنت مزان فرعون کی بیوی یہ ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں پر پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کا نام ہے، تو آپ کو پتہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، ان میں پہلے نمبر پر ادھر اس حدیث میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دوسرے نمبر پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور تیسرے نمبر پر مریم رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ مسلمان ہوگی ان کا نام ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، تو ان کا بہت زیادہ فرق ہے۔ اور جو مشکات شریف کے اندر روایتیں لکھی گئی ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر لکھا ہے اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تمہارے جان والوں میں عورتوں میں جناب مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں۔ اب اس روایت کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا نمبر دیا گیا ہے، یعنی ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی، اور پھر ادھر تیسرے نمبر پر فاطمہ رضی اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور چوتھے نمبر پر آسیہ کا۔ تو بعد میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت